السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو تمام دکھ پریشانیاں اور تمام پراسرار چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی کہانی ہمیں رابعہ نے سنائی ہے، جو کہ کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں رہتی ہیں۔ رابعہ کہتی ہیں کہ میرا نام رابعہ ہے اور میرے ابو کا نام نواز ہے، اور میرے ابو کافی ٹائم سے ابائی کا کام کرتے ہیں، جو کہ شاہ فیصل کالونی میں ہی ہماری ایک بہت بڑی شاپ ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ کچھ ایسا کیا گیا کہ میں اپنا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں یہاں پر میرے ابو لوگ نے تقریباً 15 سال پہلے یہاں پہ مکان لیا تھا شاہ فیصل کالونی میں، جو کہ بہت ہی اچھا مکان ہے اور ہمیں راز بھی آ گیا تھا۔ اس کے بعد میرے ابو کا کام اتنا زیادہ اچھا چلا کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میرے ابو نے ہم سب بہن بھائیوں کو بہت اچھے سے پڑھایا لکھایا۔ میں بہن ہوں اور میرے 2 بھائی ہیں، جو کہ ایک چھوٹا ابھی پڑھ رہا ہے اور باقی ایک میرے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے انجینئرنگ وغیرہ کری ہوئی ہے۔ تو ابو نے میری شادی کر دی تھی میرے خاندان میں ہی، لیکن میرے ابو اتنے زیادہ مہمان نواز تھے کہ وہ پورے خاندان میں مشہور تھے کہ نواز بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، اور ان کے نام کی طرح ہی وہ بہت ہی زیادہ رکھ رکھاؤ کرنے والے انسان تھے۔ بہت ہی اچھا ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ لوگ جو بھی آتا تھا انہیں کیا کھلا دوں کیا پلا دوں، ہر چیز، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں پیسوں کی اتنی زیادہ ریل پیل تھی کہ کسی چیز کی کوئی فکر و فاقہ نہیں تھا۔ میرے ابو نے میری شادی بہت زیادہ دھوم دھام سے کری اور میری شادی میں بہت زیادہ جہیز وغیرہ ہر چیز دی۔ کیا ایسی چیز نہیں کہ میرے ابو نے میرے شادی پہ نہ دی ہو۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، تو میرے ابو نے بہت اچھے سے میری شادی کی تھی۔ میرے بھائی بھی انجینئرنگ وغیرہ کر رہے تھے، اس کے بعد انہیں اچھی جاب لگ گئی، تو ہم لوگوں کا کافی اچھا گھر چلنے لگ گیا تھا۔ لیکن یہی چیز میرے سسرال والوں کو ناگوار گزری کہ اکثر ہی اوقات وہ مجھ سے کسی نہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے کہ ان کا، کیونکہ میرے جو ہسبینڈ تھے، اب تو میری ڈیورس ہو چکی ہے، لیکن ان کی جو ان کا کام تھا اکثر کبھی ٹھپ ہو جاتا تھا، اس کے لیے پیسے مانگنا میرے ابو سے، ہر طرح کی یعنی فائنینشیل پرابلم میرے ابو ہی ان کی سالو کیا کرتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میرے دیور وغیرہ جو تھے ان کو کہیں باہر ملک جانا تھا، تو میری ساس نے مجھ سے ڈیمانڈ کی کہ تقریباً 5 لاکھ روپے آپ کہیں سے ارینج کر دو اپنے ابو وغیرہ سے کہہ کے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ نہیں بھائی، میں اتنا بڑی کثیر رقم نہیں اپنے ابو سے مطالبہ نہیں کر سکتی، خاص کر کے اپنے دیور کے لیے کیوں کروں بھائی، جب میرے ہسبینڈ کو ضرورت ہو تو چلو بندہ بولے بھی۔ تو میں نے اس چیز سے انکار کیا۔ اس کے بعد میرے سسرال والوں کا رویہ میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، مجھے گھر پہ آنا پڑا اپنے ابو کے پاس، اور میں وہاں آ کے رہنے لگ گئی۔ اور پھر کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ پھر بھی ہمارا اچھا ہی چل رہا تھا میرے ابو کا گھر، لیکن اچانک سے ایک دن کیا ہوا کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ بارشوں کا دن تھا اس دن، اور رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ تو اچانک یہ ہوا کہ ایک دم سے میرے گھر پہ بہت زیادہ زور سے کھٹکھٹ ہونے شروع ہو گئی، نوک کسی نے کیا، تو بیل بج رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی بہت تیزی سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ تو جب میں وہاں گئی تو ایک بندہ وہاں کھڑا تھا، کہنے لگا پارسل لے لیجئے۔ میں نے پوچھا اپنے گھر میں کسی سے، میرے بھائی سے اور اپنی امی وغیرہ ابو سے، تو ابو نے کہا نہیں، ہم نے تو کوئی پارسل نہیں رن کروایا، یہ بھی پرانی بات نہیں ہے، اتنی ابھی کی ہی بات ہے، تقریباً 3 مہینے ہوئے ہیں اس بات کو۔ میرے ابو نے بھی منع کر دیا، امی نے بھی منع کر دیا، تو میں نے جا کے کہا نہیں بھائی ہمیں کوئی پارسل نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ڈلیوری چارجز وغیرہ آپ کو نہیں دینا، بس آپ یہ پارسل ریسیو کر لیجئے۔ میں نے کہا نہیں، جب ہمارا ہے ہی نہیں تو ہم کیوں ریسیو کریں؟ تو میں نے وہ پارسل چھوڑ کے میں آ گئی گھر میں۔ اس کے بعد اچانک میرے ابو کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہونے لگی، وہ قہوہ پی رہے تھے، کہ ان کے دل میں اچانک درد ہونے لگ گیا اور انہیں ہارٹ پین ہونے لگا۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے، چھوٹے بھائی نے جلدی جلدی ابو کو اٹھایا، اور بہت ہمارے گھر میں ہنگامہ سا ہو گیا۔ اس کے بعد میرے بڑے بھائی اچانک سے گھر پر آئے تو ہم نے انہیں فوراً بتایا، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ لے کے جا ہی رہے تھے کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی بیچ میں ہی، ہاسپٹل نہیں جا سکے، تو ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔
اس کے بعد پھر ہمارے حالات اتنے خراب ہونے لگے کہ میں کیا بتاؤں۔ اس کے بعد میں ایک دن صفائی کر رہی تھی، تقریباً ابو کے 40ویں وغیرہ کے بعد صفائی کر رہی تھی گھر کی، تو مجھے وہ پارسل نظر آیا۔ تو میں نے کہا اپنی امی سے، امی یہ تو وہی پارسل ہے جو وہ بندہ دینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے ریسیو نہیں کیا تھا، کیا آپ میں سے کسی نے ریسیو کیا تھا؟ تو بھائی نے مجھے بتایا کہ ہاں، میں جب آیا جاب پر سے تب ایک بندہ پارسل لے کے کھڑا تھا اور اس نے مجھے وہ پارسل دیا، اور میں جیسے ہی گھر میں لے کر گھسا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ ابو کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو میں بتانا بھول گیا اور میں نے پارسل سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ اور اس کے بعد سے جو ہے میرے گھر کے حالات اتنے خراب ہونا شروع ہوئے، میرے ابو کا کام ٹھپ ہو گیا، میرے بھائی کی جاب ہٹ گئی اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ تو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگ، اب میں نہیں جانتی کہ یہ میرے سسرال والوں نے کیا یا کس نے کیا، میں کسی پہ تہمت بھی نہیں لگانا چاہتی، لیکن بس اتنا جانتی ہوں کہ اس کے بعد سے میرے حالات بہت خراب ہوئے، اور آج میں بھی جاب کرتی ہوں، میرے بھائی کو الحمدللہ فی الحال تو جاب مل گئی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل لوگ بہت زیادہ جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں، اور جب ہم نے اس پارسل کو کھولا تو اس کے اندر ایک عجیب سی گڑیا تھی، اور اس میں جو ہے وہ سوئیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی اور 2 نیمبو بھی تھے۔ تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ اچھا، یعنی کسی نے ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ کروایا ہے۔ بہرحال وہ پارسل تو ہم نے پھینک دیا، لیکن اس کے بعد سے حالات اتنے خراب ہونے لگے کہ میری امی کی بھی طبیعت بہت خراب رہنے لگی، اور میرے بھائی وغیرہ کی بھی مطلب جاب وغیرہ اچھی نہیں لگ سکی۔ تو بس یہی تھی میری کہانی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ رابعہ نے ہمیں یہ سب بتایا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو یہی تھی میری آج کی کہانی۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے، چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دیجیے۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔